باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. یہ باب ہے باب علامت الایمان حب الانصار، انصاریوں سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ انصاری کون لوگ ہوتے ہیں جی؟ جو مدینہ میں رہتے تھے۔ تو مدینہ میں رہنے والوں سے محبت، یہ مطلب ہے اس حدیث کا؟ ہاں، کیا مطلب ہے بیٹا؟ جی، یہ عام مدینہ والے مراد نہیں ہیں، یہ وہ مدینہ والے لوگ جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجروں کو سنبھالا، ان کی مدد کی، اور صورتحال اس قدر آگے جا چکی تھی۔ سن لیجئے ذرا، ایمانی جذبات، مسلمان بھائیوں سے محبت کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر کو اور ایک مدینہ کے رہنے والے انصاری کو بھائی بنا دیا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ تو ایک آدمی اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ کہا دونوں کو دیکھ لو، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے میں اسے طلاق دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لینا۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ یہ تو ممکن ہے کہ میں کہوں کہ میری 2 بیویاں ہیں، جو مجھے پسند نہیں ہے میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، طلاق دیتا ہوں۔ لیکن یہ کہ بیویاں تم دیکھو، جو تمہیں پسند ہو اس کو میں طلاق دوں گا، تم اس سے نکاح کر لو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا انصاریوں نے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے باغات ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، یہ ہمارے اور مہاجروں کے درمیان تقسیم کریں، کچھ ان کو دیں کچھ ہمیں دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن ان کی قربانی دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا، عبد الرحمن بن عوف کہاں کے تھے؟ مدینہ کے کہ مکہ کے؟ بیٹا آپ نے بتانا ہے۔ مکہ کے، وہ مکہ کے تھے۔ ان سے ان کے مدینہ والے بھائی نے کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک تم سلیکٹ کر لو۔ اور کاروبار میں بھی شریک کرنا چاہا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا بارک اللہ لک، اللہ تمہارے مال میں، تمہارے گھر بار میں برکتیں ڈالے، مجھے بس یہ بتا دو بازار کا راستہ کدھر سے جاتا ہے۔ ان کے وہ بھی مانگنے والے نہیں تھے۔ کیا کہا؟ مجھے بتاؤ بازار کا راستہ کدھر ہے؟ ان کا جی بازار کا راستہ ادھر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف صبح گئے، خالی ہاتھ گئے، وہاں کچھ کیا، کوئی حرکت کی، کوششیں کی، رات کو اتنا کما کر لے آئے کہ کچھ پنیر مل گیا، کچھ اور تھوڑی سی چیزیں مل گئیں، پہلے دن کی کمائی تھی۔ اور یہاں سے پھر انہوں نے کام شروع کیا، اور پھر صحابہ کرام میں جو بڑے تاجر تھے ان میں ایک عبد الرحمن بن عوف تھے، ایک عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں انصاری لوگ جنہوں نے مکہ سے آنے والوں کے ساتھ بہت تعاون کیا، ان کو اپنے گھر بار میں شریک کیا اور کاروبار میں شریک کیا، بہت زیادہ محبت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجروں سے اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے حدثنا ابو الولید۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی ابو الولید نے۔ یہ ابو الولید امام بخاری کے استاد ہیں، ہشام بن عبد الملک الطیالسی۔ ہشام بن عبد الملک الطیالسی وہ حدیث روایت کرتے ہیں کس سے؟ کیوں بیٹا کس سے؟ کس سے حدیث روایت کرتے ہیں؟ توجہ ہٹ کی تھی نا آپ کی۔ ہاں جی، کس سے؟ دیکھیں، شعبہ سے۔ کس سے حدیث روایت کرتے ہیں؟ شعبہ سے۔ شعبہ بن حجاج الواسطی، میں بتا چکا ہوں کہ امیر المؤمنین فی الحدیث، اپنے زمانے میں حدیث بیان کرنے والے علماء کے امیر ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی، قال، وہ کہتے ہیں اخبرانی، مجھے حدیث بتائی کس نے؟ عبداللہ بن عبداللہ، دیکھ رہے ہیں، عبداللہ بن عبداللہ
بن جبر بن عتیق الانصاری. میں نے کل بھی مسئلہ بیان کیا تھا، آج بہت سے لوگ نئے ہیں کہ اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں کون کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. لیکن ہم کیا کہتے ہیں جی یہ نام تو موجود ہے ہماری فیملی میں پہلے سے، یہ تو ماموں کے لڑکے کا نام ہے، یہ تو خالہ کے لڑکے کا نام ہے. بھائی ان کا ہے، یہ تمہارا بیٹا وہ ان کا بیٹا ہے، اس کا باپ اور ہوگا ان کا باپ اور ہوگا. اور یہاں پہ صحابہ کرام کو دیکھیے کتنی محبت ہے، تابعین کو، تبع تابعین کو کتنی محبت ہے اللہ کے ناموں سے جن سے اللہ کو پیار ہے کہ باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ. وہ کہتے ہیں سمعت انسا، میں نے حدیث سنی جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انصاریوں سے محبت کرنا. وآیت النفاق، اور منافق کی نشانی کیا ہے؟ منافقت کی نشانی کیا ہے؟ بغض الانصار، انصاریوں سے بغض کرنا، عداوت رکھنا. امام بخاری یہ حدیث یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ انصاریوں نے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، آپ کے صحابہ کرام کی مدد کی، اس لیے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. اور جب ہم ان سے محبت کریں گے تو یہ ایمان کی نشانی قرار دی آپ نے. اس کا مطلب ہے کہ دلی محبت یہ عمل ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے. جب ایمان کی نشانی ہے تو انصاریوں سے آپ کی محبت ہر وقت ایک طرح کی ہوگی. ابھی آپ نے حدیث سن لی ہے، فوری طور پہ میرے اور آپ کے دل میں انصاریوں کی سے محبت میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی ہوا ہے نا. حدیث سننے سے پہلے بھی تھا کیونکہ یہ صحابہ کرام ہمیں محبت تھی، لیکن اب اور بڑھ گئی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ محبت بڑھتی رہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے، انصاریوں سے، اور کبھی اللہ معاف فرمائے کم بھی ہو جاتی ہے. تو جب یہ بڑھتی ہے تو ایمان بھی بڑھتا ہے، اور جب ان سے محبت کم ہوتی ہے تو ایمان کا لیول بھی کم ہوتا ہے. تو ہمیں سبق کیا ملا کہ صحابہ کرام سے محبت کیجئے اور اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت داخل کیجئے. کئی دفعہ کوئی کلپ دیکھتے ہیں، کلپ میں میرا بیٹا، آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہوتا ہے، جی آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ سوال ہوتا ہے تو جواب کیا آتا ہے؟ کسی نان مسلم کا نام لیا جاتا ہے، جی وہ میرا آئیڈیل ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے آئیڈیل کون ہونے چاہیے. ابھی کل پرسوں میں نے کلپ دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، غالباً میں بلکہ نام نہیں لیتا کون سی ویب سائٹ پہ ہے. اس میں ایک بچی میرے خیال میں شاید 8 سال کی ہے یا 9 سال کی ہے، اس کا انٹرویو لیا گیا ہے. کس خوشی میں جی؟ اس خوشی میں کہ یہ گانا بڑا اچھا گاتی ہے. اب میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے، ٹی وی چینلز والے بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں. اب بچی تو یہی سمجھے گی میرا مستقبل اسی میں ہے. اس کے والد سے پوچھا گیا تو بتا رہا ہے کہ یہ نعتیں بھی بڑی اچھی پڑھتی تھی، لیکن اب اس باپ نے اس کو باقاعدہ گلوکاری کی تعلیم دینے والے کسی استاد کے پاس چھوڑ دیا ہے. یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. یہ اب بچی ساری زندگی گانا گائے گی تو جہاں خود گناہ لے گی باپ کو بھی لے کر دے گی، اور یہ وہ گناہ جو مسلسل آتا رہے گا. تو بچوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت داخل کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت داخل کیجئے، علماء کی محبت داخل کیجئے، نیک لوگوں کی محبت داخل کیجئے. چلیں